به المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها فيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فآتاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأحبى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي وبآه قلبي. فقلت له: هذا ابن أمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ويقتل بعضنا بعضا والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله والحديث في هذا كثيرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور اولو الامر کی اطاعت. اب اولو الامر سے مراد اگر علماء ہیں، فقہا ہیں، تب بھی ان کی اطاعت ضروری ہے کہ اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ معاف کرے، تو پھر دنیا میں ایک بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا جس کا کوئی حل نہیں. لازمی بات ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ یعنی علم کے پہاڑ جو گزرے ہیں نا جی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پھر ائمہ اربع کی فقہی معاملات میں تعلق سے اطاعت سے نہیں نکالا. اب دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا بڑا علم دیا اور اللہ نے اتنی بڑی مقبولیت دی کہ آج پوری دنیا میں آپ کسی مدرسے میں، کسی لائبریری میں، کسی مکتبے میں چلے جائیں، تفسیر ابن کثیر آپ کو ملے گی.
لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی فقہی مسئلہ آئے گا تو کہے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا، بڑے اسی طرح سے بڑے ائمہ کرام میں سے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ آ گیا تو کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا، کسی نے امام مالک کی طرف، کسی نے امام احمد ابن حنبل کی طرف، کسی نے امام شافعی کی طرف، اور پانچواں پھر کوئی امام بھی نہیں پیدا ہو۔ سب نے کہا کہ بھی جب ان چار ائمہ نے دین کے مسائل کو نکھار کے رکھ دیا ہے تو اب کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی الحمدللہ ایک پابندی کے ساتھ ایک بات پہ چل رہا ہے اور مسائل کو دیکھنا ہے، اپنے اپنے فقہ کے علماء سے جا کے پوچھ لیتا ہے، الحمدللہ جزاہم اللہ خیرا۔ اچھا اگر خدا نہ کرے ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو انہوں نے جو اجتہاد کیا مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو اس کو بھی اجر ملتا۔ اب اگر ہم ہر آدمی کو چھٹی دے دیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ خود اپنے مسائل کو خود سمجھ لے گا قرآن و حدیث پڑھ کے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلے گا کہ جیسے آپ ہر انگریزی پڑھے لکھے کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، کہ بھی دوائی پر لکھا ہوا ہے پڑھ کے دے دے بس، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ کہ اللہ کی مہربانی سے جن لوگوں نے 2 سال میں مرنا ہے نا 2 مہینے میں مر جائیں۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ اگر بادشاہ نہ ہو، خلیفہ نہ ہو، امیر المومنین نہ ہو، کوئی نظام نہ ہو، اس کی اطاعت نہ ہو تو دنیا ختم۔ تو کسی نہ کسی نظام میں تو چلانا ہوگا سب کو۔ اب ہر آدمی یہ کہے گا چھوڑو جی کیا وزیر، میں تو خود وزیر ہوں۔ ہر آدمی اگر یہ دعویٰ شروع کر دے گا گورنر کا کیا جی، میں آپ خود گورنر ہوں، اللہ نے اس کو بھی آنکھیں نہیں ہیں، مجھے بھی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو بھی عقل دیا، مجھے بھی عقل دیا، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، اس نے بھی ایم اے کیا، میں نے بھی ایم اے کیا، مجھے کیا ہے کہ اس کی بات مانوں۔ پھر نظام جیسے دنیا کا نظام جو ہے وہ حکومت کی اطاعت سے چلے گا، دین کا نظام جو ہے وہ ائمہ فقہا محدثین علماء کی فرما برداری سے چلے گا، ورنہ پھر قوم ایسی بٹ جائے گی، ایسا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اللہ معاف کرے کہ پھر اس کا سنبھلنا جو ہے وہ بہت مشکل۔ ویسے ہمارے بعض بھائی جو فقہا کے مخالف ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی 4 فرقوں میں بانٹ دیا، 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور اگر 4 کی آزادی کر دو تم تو پھر ہزاروں ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہو، تم تو پھر کروڑوں اور لاکھوں میں بانٹ دو گے۔ چلو اس طرح معاملہ 4 گھروں میں تو ہے، اگر تم نے سب کو رہبر بنا دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے اسلام کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے ایک دن میں 5 نمازیں رکھی ہیں کہ اذان ملے حی علی الصلاۃ دوڑو مسجد۔ اب پکارنے والا تو ایک ہے، اب اگر ہر آدمی کہے کہ نہیں جی میں تو اپنی اذان دوں گا، اللہ نے 5 اوقات کی نماز مقرر کی ہے کہ بس ایک امام اور سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، امام رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، سجود میں جائے سجود میں جاؤ، تشہد میں بیٹھے تشہد میں بیٹھو، سلام پھیرے سلام پھیرو۔ 5 دفعہ خدا تعلیم دے رہا ہے کہ ایک امام، اور پیچھے 10 لاکھ آدمی کھڑا ہے ایک امام۔ اب اگر ہر کوئی کہے نہیں جناب مجھے کیا پڑی ہے اس امام کی، اتنا تو میں بھی پڑھا ہوا ہوں جتنا امام پڑھا ہوا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجود میں ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا۔ اللہ نے پھر جمعہ کے دن پوری آبادی کو کہا کہ ایک بڑی مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، سال میں حکم دیا 2 دفعہ عیدین پہ اکٹھے ہو جاؤ، حج پہ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ اجتماعیت پیدا ہو، دین میں اجتماعیت پیدا ہو، اور وہ جب تک پیدا نہیں ہوگی تو اسی لیے خدا کا نظام عالم ہے کہ اب ہمارے اولل الامر 2 ہیں، ایک دین میں اولل الامر ہے کون؟ علماء،
اور نظام میں اول الامر کون ہے؟ حاکم. تو ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت لازمی ہے، الا وہ ہمیں حکم دیں کہ خدا کی نافرمانی کرو تو پھر ہم نہیں کریں، ورنہ اس کے علاوہ اگر ان میں کمزوریاں ہیں، وہ گناہگار ہیں، ان میں خامیاں ہیں، ان کے اندر نقائص ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں جو تمہارا امیر بن گیا بس اب اس کی اطاعت. یہی وجہ تھی کہ جس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور وہ محبوب نبی مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جگر ہیں، اولاد رسول ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ جن کو حضور نے اپنے کندھوں پہ بیٹھ کے کھلایا ہے. جب حضرت حسین نے جانے کی تیاری کی کرب و بلا میں، تو مدینہ منورہ میں سے ایک صحابی بھی ساتھ نہیں گیا. وجہ میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ حضرت حسین جا رہے ہیں اور صرف 72 آدمی ہیں، وہ بھی گھر کا. وجہ کیا تھی کہ تمام صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ اچھا ہے برا ہے، اب بن گیا ہے، فرما برداری کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ مجتہد تھے. انہوں نے کہا بھی مجھے تو خط لکھے ہیں، انہوں نے دیکھو 250 خط ہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، وہ اس کے ظلم سے تنگ ہیں، وہ اس کو امیر نہیں مانتے، ہمیں بیعت کے لیے بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ 200-250 آدمی کی بات نہیں، یہ تو لاکھوں کا معاملہ ہے. جب تمام شہروں میں اس کا کنٹرول ہو گیا، خدا کے لیے نہ جاؤ، بس آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے رہیں. آپ کے لیے اطاعت ضروری ہے. آپ کے نانے کا حکم ہے کہ جو بن گیا ہے وہ بر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اچھا ہے، برا ہے، بس فرما برداری، السمع والطاعہ لازم. حضرت نے نہ مانا، کسی کی بات بھی نہ مانی، مجبور ہو کے صحابہ بیٹھ گئے اور حضرت حسین روانہ ہو گئے. راستے میں جا کے جب حضرت حسین کو ان کوفیوں کی غداری کا علم ہوا کہ یہ تو سارے خط شت بس وقتی ابال تھا، اب تو ہمارا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں، تو حضرت نے واپس آنے کا فیصلہ فرما لیا. اب ان لوگوں نے، ابن زیاد نے اور باقی اس کے حواریوں نے، شمر ذوالجوشن نے، ان لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی نمبر بنانے کے لیے حملہ کر دیا. ورنہ حضرت حسین نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ بھی مجھے واپس جانے دو. بس بات سمجھ آ گئی کہ صحابہ ٹھیک کہتے. اسی لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ مجھے جانے دو، خود میں یزید سے بات کروں، لڑتے کیوں؟ مجھے اس سے ملنے دو، براہ راست بات کرنے دو، یا مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو، یا مجھے کسی دوسرے ملک کی بارڈر کراس کرنے دو، میرے ساتھ لڑائی نہ کرو. جب انہوں نے بات نہ مانی تو اب حضرت حسین مظلوم ہو گئے، کیونکہ اب آپ نے تو تینوں باتیں کہہ دی نا کہ یا مجھے ملنے دو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی اور ملک میں جانے دو. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے روک لیا، تو اب وہ روکنے والے ظالم بن گئے، حضرت مظلوم بن گئے. ورنہ مدینہ منورہ سے نکلنے کا فیصلہ تو کسی نے قبول نہیں کیا حضرت کا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا امیر ہے، جو آپ کا حاکم ہے، اس کی بات مانیں جب تک وہ اللہ رسول کے خلاف حکم نہ دے. گھر میں والدین ہیں، کسی کو بڑا بناؤ گے تو گھر چلے گا. اسی طرح آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، کسی ایک کو بڑا بناؤ گے تو کام چلے گا. اسی لیے حضور سرکار کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سفر پہ نکلو، 3 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، ایک کو امیر بناؤ کہ وہ تمہارا امیر ہے اور تم اس کے تابع. اس سفر میں بھی برکت ہوگی، خیر ہوگی. اب تو دنیا میں یہ باتیں بس کچھ وہ بیچارے تبلیغ والے کرتے ہیں، ورنہ اور تو باتیں ختم ہو گئی ہیں، تو رواج ہی نہیں رہا.
اب تو ہر آدمی بڑا ہے نا جی، کون کسی کو بڑا مانے؟ کسی کو بڑا بناؤ 15 منٹ کے بعد کہتا ہے جاؤ جی جاؤ ٹھیک ہے میں آپ بڑا ہوں، تو کام کیسے چلے؟ اب جناب فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، فَإِذَا عبد اللہ ابن عمر ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص جو ہیں جالس فی ظل الکعبہ، کعبے کی سائے میں بیٹھے تھے، والناس حولہ مجتمعون علیہ، اور لوگ سارے ان پہ اکٹھے تھے۔ قال فأتيتهم فجلست إليه، میں بھی ان کی خدمت میں آ گیا اور بیٹھ گیا۔ فقال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے فرمایا کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک سفر میں ہم حضور کے ساتھ تھے۔ فنزلنا منزلا، ہم ایک جگہ پر اترے، ہم نے پڑاؤ کیا، حضور پاک اترے، لشکر اتر گیا۔ فمنا من یصلح خباءہ، بعض اپنے خیمہ ٹھیک کرنے لگ گئے، بھی خیمہ واما بنائے تاکہ رات کو رہنا ہے، اور کسی نے اپنے تیر ٹھیک کرنے شروع کیے، منا من ينزل، اور بعض نے فی جشر ہی اپنے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گیا، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگ گیا۔ اتنی دیر گزری کہ اذ نادا منادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے منادی نے حکم دیا کہ الصلاۃ جامعۃ، لوگو جاؤ نماز اکٹھے ہو۔ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سب لوگوں نے کام چھوڑ دیا، سب لوگ دوڑے آئے، اپنے آقا سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے، تو میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، انہ لم یکن نبی من قبلی، مجھ سے پہلے کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا مگر جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو اس کے پاس خیر کا علم ہے وہ اپنی امت کو پڑھائے، اور جو شر والی باتیں ہیں اپنی امت کو ڈرائے اور ان سے بچائے۔ ہر نبی کی یہ ڈیوٹی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ چونکہ اب ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ، میری یہ جو امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، اس امت کے جو اول ہیں ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، یعنی وہ زمانہ جو حضور کا زمانہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، یہ زمانہ جو ہے خیر ہی خیر ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ، بہتر صدی وہ ہے جس میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اس کے بعد میرے بعد والا، پھر میرے بعد والا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ آخر میں میری امت پہ بڑے بڑے امتحان آئیں گے، آخر کے اندر بڑے بڑے ابتلا آئیں گے، اور ایسی ایسی چیزیں آئیں گی، وہ امور ينکرونها، ایسی ایسی نئی چیزیں، اوپری چیزیں آئیں گی کہ جن کو دیکھ کے امت انکار کرے گی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وتجیء فتن، اور ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ یرفق بعضها بعضا، کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوا تو اور آ گیا، کہ کبھی دیکھ لو جناب صحابہ کے خلاف فتنہ ہے، کبھی دیکھ لو اہل بیت کے خلاف فتنہ ہے، کبھی دیکھ لو میرے مدنی سرکار کی ختم نبوت کے خلاف فتنہ ہے، کبھی دیکھ لو جناب اہل قرآن کے نام پہ فتنہ ہے، کبھی منکرین حدیث کا فتنہ ہے، کبھی جناب مستشرقین کا فتنہ ہے، کبھی نئے نئے لوگ جو جدید علوم حاصل کر رہے ہیں، سنس کے اثرات میں مرتب ہو کے اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کہیں رشدی کا فتنہ ہے، کہیں نصرین کا فتنہ ہے، روز ایک نئی نئی بلائیں اٹھ رہی ہیں، جو حضور نے فرمایا تھا دیکھ لو سامنے آ رہا ہے کہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فتجیء الفتنۃ، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، فیقول المؤمن هذه مهلکتی، مومن ہی کہے گا ہائے یہ فتنہ ایسا ہے کہ میں تو اس میں برباد ہو، لیکن پھر اللہ کی شان سے وہ فتنہ کھل جائے گا، پھر اور فتنہ آ جائے گا، وہ ختم ہوگا تو پھر مومن کہے گا کہ بھئی اب یہ اس فتنے میں ہم برباد ہو گئے،
کہتے ہیں فمن احبا، حضور پاک نے فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں جو چاہتا ہے کہ میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہوں، تو اس کو چاہیے وہ یہ کوشش کرے کہ اس کی موت اللہ پر، اللہ کی آخرت پر ایمان پہ آئے، یعنی اپنے ایمان پہ جمع رہے، اپنے عقیدے پہ جمع رہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ، اور آئے ان لوگوں کے پاس جن کو وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس آنا بہتر ہے۔ اور جب تم کسی امام، کسی خلیفہ، کسی بادشاہ، کسی حاکم کی بیعت کر لو، چونکہ پہلے زمانے میں اصول ہوتا تھا کہ جب بادشاہ بنتے تھے لوگ آ کے باقاعدہ بیعت کرتے، اب تو وہ دور ہی ختم ہو گیا، اب تو انگریزی دور آ گیا، ووٹ ڈالتے ہیں، جس کے پاس پیسے نوٹ دیا دے اس کے ووٹ دیا دے، جس کے پاس نوٹ نہ ہوں اس کے ووٹ بھی نہیں ہوں گے، وہ تو دور ختم ہو گیا جی۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بیعت کی امام کی، امام سے مراد ہے بادشاہ یا خلیفۃ المسلمین کی، امیر المومنین کی بیعت کی، جس نے اپنے ہاتھ کا ہاتھ اس کو دیا، جس نے اپنے دل کا پھل اس کو دیا، اس کو چاہیے کہ بیعت پہ قائم رہے، وہ پھر اس بیعت کو نہ توڑے، اس بیعت پہ وفا کرے، اطاعت کرے۔ اور اگر آپ نے ایک بادشاہ کی بیعت کر لی ہے، مسلمان اکٹھے ہو گئے، اس کی حکومت بن گئی، اب دوسرا کوئی اپوزیشن فتنہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا فَضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ، ایسے فتنے کرنے والوں کی گردن اڑا دی جائے، وہ باغی ہیں اور باغی کی سزا قتل۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ سنیں، قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں مدنی سرکار کے قریب ہو گیا، اور کہتا ہے جی فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے قریب ہو گیا، فَقُلْتُ أَنشُدُكَ بِاللَّهِ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے من حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں سنا رہے ہو، انت سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی تمہارے کانوں نے سنی ہے، تمہارے دل نے، تمہارے دماغ نے اس حدیث کو یاد رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا، کہا سمعتہ اذنایا، میرے ان دو کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے اس کو یاد رکھا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کے ابن عم جو ہیں، آپ کے بھتیجے جو ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں معاویہ کی لڑائی کا، اس وقت لڑائیاں ہو رہی تھی نا، آپن میں فساد ہو رہے تھے، اور وہ تو حکم دیتے ہیں کہ اب ان سے لڑائی ہوگی تو ان کا مال بھی حلال ہے، حالانکہ قرآن پاک میں تو یہ حکم موجود ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تک وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دے فرما برداری کرو، اگر کسی حکم میں اللہ کی نافرمانی ہو تو نہ اس کی اطاعت نہ کریں بلکہ نافرمانی کریں۔ ہم نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے جب تک وہ اللہ رسول کے حکم کا پابند ہو۔ باقی بات یاد رکھیں، یہ اتفاقات ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ حضرت معاویہ کے بارے میں کچھ باتیں کہہ بیٹھتے تھے، اور بعض لوگ جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے وہ حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں کہہ بیٹھتے تھے، لیکن وہ برابر کے لوگ تھے، صحابہ تھے جن کے فیصلے اللہ کر چکے ہیں کہ میں سب سے راضی ہوں، لہذا ان کے بارے میں کبھی بدظنی دل میں نہ رکھیں، کیونکہ حضرت علی بھی کاتب الوحی ہے، حضرت معاویہ بھی کاتب الوحی ہے۔ حضرت علی جو ہیں ابھی طالب کے بیٹے ہیں، اور حضرت معاویہ جو ہیں ابھی سفیان کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی جو ہیں داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ سالہ ہیں حضور کے، ان کی بہن ام حبیبہ جو ہیں وہ بیوی ہیں محمد الرسول اللہ کی۔ حضرت علی کے لیے بھی نبی نے دعائیں کی ہیں، اور حضرت معاویہ کے لیے بھی حضور نے دعائیں کی ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، اس کو ہدایت دینے والا بنا، اور اس کو ہدایت پہ رکھ۔ تو لہذا وہ دونوں برابر کے لوگ ہیں، اور ان سب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو لہذا اب ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ برابر والے بات کریں تو ان کو تو سجدی ہے، ہم کیسے بات کر سکتے؟ اب دیکھو نا جی، مثال کے طور پر ایک بات حضرت علی اور حضرت عمر کریں، ٹھیک ہے، دونوں شان والے،
دونوں کا ایک زمانہ ہے، ہمارے لیے دونوں آنکھوں کا نور ہے، ہم کیا ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں؟ ہماری کیا حیثیت؟ اسی طرح اگر حضرت حسن و حسین بات کریں، برابر کے بھائی ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے. اسی طرح اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بات کریں تو آپس میں رشتے دار ہیں، قرابت داری ہے، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں اور دونوں ہم عصر ہیں. اس لیے میرے اللہ نے وعدہ کر لیا، فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، محمد مدنی کے صحابہ سب کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا. تو جب اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے یاد رکھیں کہ تمام علماء امت نے، تمام تابعین سے لے کر آج تک جو اہل علم ہیں، ان کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ اگر صحابہ میں لڑائی بھی ہو گئی، قتل بھی ہو گئے، تم عقیدہ رکھو کلاہما فی الجنہ، دونوں جنتی. تمہیں کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں کہنے کا کہ جی اس نے مارا ہے، پتہ نہیں کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں، کیونکہ وہ دونوں صحابہ ہیں اور صحابہ کی یہ شان ہے کہ الصحابۃ کلہم صدوق و عدول، صحابہ سب کے سب سچے ہیں، عادل ہیں. اگر ان کی لڑائی ہوئی ہے تو اجتہاد پہ ہوئی ہے، یعنی ایک مسئلے کو سمجھنے میں ہوئی ہے، ایک کی رائے ایک تھی، دوسرے کی رائے ایک تھی، اس میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، لیکن اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا. اللہ دلوں کو جانتے تھے کہ دونوں دل سے سچے. اب دیکھیں بی بی عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو گئی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو ہمارے آنکھوں کا نور ہے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب خدا بھی تو ہماری اماں ہیں. ہم کس کے بارے میں زبان کھولیں؟ یعنی اگر بی بی عائشہ کے بارے میں کوئی لفظ برا کہہ بیٹھو تو قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی؟ حضور فرمائیں گے تم نے میری بیوی کی عزت و عظمت و شان کا بھی خیال نہیں کیا تو اب شفاعت کے لیے بھی آ گئے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اگر کوئی بات کر بیٹھے نعوذ باللہ تو پھر قیامت میں حضور قریب آنے دیں گے کہ تم نے میرے داماد کا بھی لحاظ نہیں کیا، تم نے میرے چاچے کے بیٹے کا بھی لحاظ نہیں کیا، تم یہ تو لحاظ کرتے کہ چلو میرا رشتہ دار ہے. تو اس لیے کیا حکم ہے؟ وجہ کیا تھی کہ بی بی عائشہ بھی حق پہ تھی، حضرت علی بھی حق پہ تھے. دشمنان جو تھے منافقین، انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ دونوں کو لڑا دیا، ورنہ دونوں نے اپنا مسئلہ طے کر لیا تھا. بی بی عائشہ مکے سے روانہ ہوئی، حضرت علی مدینے سے روانہ ہوئے، راستے میں ٹکراؤ ہوا، دونوں لشکر رک گئے. حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ اماں جان میں بات کرنا چاہتا ہوں. بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ بالکل میں حاضر ہوں. حضرت علی تشریف لے آئے، بات ہوئی. انہوں نے کہا بی بی آپ کیوں ناراض ہیں؟ آپ تو ہماری ماں ہیں، امہات المومنین ہیں، ہمیں حضور نے حکم دیا ہے آپ کی فرما برداری کا. بی بی عائشہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت علی آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اگر کسی آدمی کا کوئی قتل ہو جائے تو اس کو اپنے مقتول کے بارے میں مقدمہ کرنے کا، چیخنے کا بھی کوئی حق نہیں. حضرت عثمان ہمارے رشتہ دار ہیں، مظلوم شہید ہو گئے مدینہ منورہ میں، حضور کے مدینے میں انہیں شہید کیا گیا ہے. ہم تو صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں نا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قرآن کے مطابق فیصلہ کرو اور بدلہ لو، بس اتنا ہی مطالبہ ہے. ہم آپ سے خلافت تو نہیں مانگتے کہ تم کرسی سے اتر جاؤ. حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا اماں جان بات یہ ہے کہ میرا اللہ گواہ ہے، جتنا آپ کو حضرت عثمان کا درد ہے اتنا مجھے درد ہے، جتنا آپ بدلہ لینا چاہتی ہیں اتنا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. لیکن اس جماعت نے حضرت عثمان کو شہید کر کے مدینے پہ کنٹرول کر لیا ہے، جب تک میں اپنے پاؤں نہ جما لوں میں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اگر میں آج ان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے بھی شہید کر دیں. اس لیے خدا کے لیے مجھے مہلت دیں، مجھے ٹائم دیں، مجھے وقت دیں کہ میں اپنا داخلی معاملہ درست کر کے پاؤں مضبوط کر کے میں ان قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا. وہ قاتل ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ وقت لے لیں.
اب دونوں کی صلح ہو گئی، مبارک سلامت، سب صحابہ خوش ہو گئے، خوشیاں ہو رہی ہیں، شکرانے کے نوافل پڑے جا رہے ہیں، بھی ماں بیٹے کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا بی بی اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا بس بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ختم ہو گئی تو پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ ہم آپ کو لے کے مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا بالکل ہم تیار ہیں، رات گزر جائے، صبح کا قافلہ جو ہے ہم آپ کی قیادت میں چلیں گے، آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب وہ دشمنوں کا ٹولہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، ان کو تو اپنی موت سامنے نظر آ گئی کہ بھئی اب ان میں صلح ہو گئی ہے، تو حضرت خلیفہ مان لیا۔ اب تو تھوڑی دن گزریں گے، ہمیں تو پر لٹکایا جائے گا، ہمارے تو ٹکڑے اڑیں گے۔ انہوں نے رات کو میٹنگ کی، انہوں نے 40-40 50-50 اپنے گھوڑ سوار تیار کیے۔ انہوں نے کہا آدھے آدمی بی بی عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر دیں اور آدھے آدمی حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کر دیں، اور شور یہ کریں کہ حضرت علی کی فوج آ گئی، وہ کہیں عائشہ کی فوج آ گئی، بس لڑائی ہو جائے، پھر کون دیکھتا ہے۔ انہوں نے حملہ کیا، لڑائی ہو گئی اور ہزاروں صحابہ شہید ہو۔ اب ایمان سے کہیں اس میں صحابہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو فیصلہ کر چکے، وہ تو حق پہ راضی ہو چکے۔ اب ان کو چونکہ دھوکے سے اس ابتلا میں الجھایا گیا، تو اس لیے علماء نے فیصلہ کر لیا کہ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں یا صحابہ کے آپس میں جو اختلاف ہیں یا صحابہ کی آپس میں جو لڑائیاں ہیں، ان میں کسی کو زبان کھولنے کا حق نہیں۔ کلہم صدوق و عدول وکلہم فی الجنہ، تمام کے تمام سچے تھے، عادل تھے، جنت والے تھے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں راضی ہو گیا تو بندے کو کیا اعتراض ہے بات کرنے کا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بہت بڑا شان ہے۔ اگر اس دور کے کسی بندے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی بات کی ہے، ان کے برابر کے لوگ تھے، ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ اسی لیے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن المبارک سے رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت عبداللہ ابن المبارک وہ آدمی ہیں جو امام ہیں حدیث کے، امیر المؤمنین فی الحدیث، اور یہ وہ آدمی ہیں جو استاد ہے امام بخاری کا رحمت اللہ علیہ۔ اندازہ کریں اس کے علم کا کہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استاد ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن المبارک کا ذکر آئے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ اتنے شان والا آدمی، یہ بھی یاد رکھیں یہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ، امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے استاد۔ اور ان سے ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا کہ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ثانی عمر کا لقب پا گیا، ان کی شان میں اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہائے ہاتھ وہی حقا، وہ عجیب آدمی ہو یار، تم نے کیا سوال پوچھا ہے، اتنا بھی تمہیں پتہ نہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ جو جہاد کیے ہیں اور جو گھوڑا دوڑایا اور گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑ کے اس کے نتھنے میں گئی اور میل بن گئی، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ معاویہ الذی صاحب رسول اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے تو حضور کو دیکھا، وہ تو صحابی ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ لیکن نا اسی وجہ سے بعض دشمنوں نے بی بی عائشہ کی باتیں نکال کے حضور کے بارے میں انہوں نے کہا جی بی بی عائشہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، زبان دراز تھی کہ حضور کے سامنے بھی ایسی باتیں کر لیتی ہے۔ بھئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، خدا کے بندے، بیوی اپنے خاوند سے بات کر سکتی ہے جو بات دوسرا نہیں کہہ سکتی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے کہ جب اللہ نے قرآن نازل کیا بی بی عائشہ کی برات میں، حضرت صدیق نے حکم دیا، ان کو ان کی اماں نے حکم دیا کہ قومی فشکری رسول اللہ، انہوں نے کہا عائشہ اٹھو،
اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. بی بی عائشہ نے کہا کہ میں شکر ادا نہیں کرتی. اب یہ ناز ہے، یہ تو پھر مقام محبت ہے نا. یہ بات آپ یا میں کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں شکر ادا کرتی. اشکر اللہ الذی برانی من السماء، میں تو اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے عرش سے قرآن بھیج کے میری گواہی دی. میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی چونکہ نبی نے تو میری صفائی پہ اعتبار نہیں کیا. حضور پاک نے تو میرے ساتھ بولنا چھوڑ دیا، ملنا چھوڑ دیا، مجھے اپنے گھر سے ماں باپ کے گھر میں بھیج دیا، لہذا میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ اب یہ حجت ہے، محبت ہے. اچھا، ابو بکر اور اماں بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں نا کہ اگر نبی نہ ہوتے عائشہ تو قرآن اترتا. بھئی یہ قرآن جو آیا ہے تو کس کی وجہ سے آیا ہے؟ جبریل آیا ہے تو کس کی وجہ سے آیا ہے؟ اللہ نے قرآن اتارا ہے تو کس کی وجہ سے اتارا ہے؟ تو شکریہ کر نبی علیہ السلام. اس نے کہا نہیں میں حضور کا شکریہ نہیں کرتی. اب کوئی اس حدیث کو لے کے دیکھو جی، اس نے کہا میں حضور کا شکر نہیں کرتی. دیکھو جی گستاخی، یہ گستاخی نہیں. اچھا ایمان سے کہو اگر یہ گستاخی ہوتی تو پھر حضور ناراض ہوتے نا. حضور تو بیٹھے ہوئے مسکرا رہے. حضور نے فرمایا ابو بکر کچھ نہ کہو، عائشہ کہتی تو ٹھیک ہے. اور جس کے لیے بات ہو رہی ہے حضور تو مسکرا رہے ہیں، حضور تو راضی ہو رہے ہیں. انہوں نے فرمایا صدیق بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو. عائشہ ٹھیک کہتی ہے کہ جب تک اللہ نے صفائی نہیں دی ہم نے اعتبار تو نہیں کیا نا بی بی عائشہ کا. بھائی عائشہ کہتی تو ٹھیک ہے، اس کو تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اب اس کو نعوذ باللہ کوئی سامنے رکھ کے کہہ دے کہ جی زبان درازی ہے، یہ زبان درازی ہے. خدا کے بندے یہ فطری باتیں ہیں. جیسے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور پاک سے محبت میں، پیار میں، غصے میں آ کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت قالت خدیجہ، فعلت خدیجہ، امرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ ہر وقت کہتی ہیں کہ بی بی خدیجہ، بی بی خدیجہ، بی بی خدیجہ. ایک بوڑھی عورت تھی، 40 سال اس کی عمر تھی، 2 خاوند طلاق دے چکے تھے. اس بوڑھی عورت کو ہر وقت آپ یاد کرتے ہیں. تو اب یہ بیویوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جب سوکن ہو تو ایسی باتیں نہیں ہوتی. اب اس کو کوئی آدمی اعتراض، جن کے گھر میں 2 ہیں نا ذرا ان سے حال حوال پوچھو. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی صاحب آئے نا صبح، تو شاگردوں نے دیکھا کہ کل تو مولوی صاحب کی داڑھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھی، آج ادھر سے بھی آدھی نہیں، ادھر سے بھی آدھی نہیں. تو ان نے پوچھا مولانا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار ایک بیوی کو سفید بال چننے پہ غصہ آ گیا، ایک کو کالے نکالنے پہ غصہ آ گیا. آدھے اس نے نکال لیے، آدھے اس نے نکال لیے. اللہ کے بندے بیویوں میں سوکنوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب محبوب محمد مدنی جیسا ہو نہ، ایمان سے کہو کوئی آدمی اپنے محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سن سکتا ہے؟ اور محبوب کون ہو؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بھی غصے میں آ گئے، فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ سیدہ خدیجہ کے بارے میں بات کرتی ہے. سیدہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب محمد کا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. فرمایا خدیجہ کی بات کرتی ہے. خدیجہ کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بی بی خدیجہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، خاتون اول. آج تو تم سب کو خاتون اول بنا لیتے ہو نا. ایمان سے کہو خاتون اول کا لقب صرف سیدہ خدیجہ کا. آج تو اس لفظ کو ہم نے ایسا سستا کر دیا ہے نا، جو بھی بڑا آدمی اس کی بیوی بن جاتی. وہ خدا کا خوف کرو. یہ لقب جو ہے سیدہ خدیجہ کا ہے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ساری دنیا کی ولیہ عورتیں اکٹھی کرو تو خدیجہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں، کہ وہ بیوی ہے محمد الرسول اللہ. وہ ام الاولاد ہے، وہ بیوی ہے جس کے بطن سے میرے مدنی کی ساری اولاد ہے. اور وہ پہلی عورت ہے جس نے حضور پہ کلمہ پڑھا ہے. اور وہ پہلی عورت ہے کہ ابھی حضور کو نبوت بھی نہیں ملی،
حضور کی عمر 25 سال تھی اور وہ پہچان گئی کہ یہ واقعی کچھ ہونے والا ہے. ایسے تھوڑی شادی کر لی تھی، اس نے تو پہچان لیا تھا محمد پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بی بی عائشہ میں، بی بی حفصہ میں، ام حبیبہ میں، ام سلمہ میں، بی بی سودا میں رضوان اللہ علیہن، اگر ان بیویوں نے آپس میں کوئی بات کی ہے وہ تو برابر کی شان رکھتی تھی. اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے کسی کلمہ کو لے کر کسی کے بارے میں نعوذ باللہ کمی کا دل میں لے آئیں. اگر اہل بیت کی گستاخی کریں گے تب بھی ایمان سے نکل جائیں گے، اور اصحاب رسول کی گستاخی کریں گے تب بھی ایمان سے نکل جائیں گے. ازواج رسول، بناتے رسول کی گستاخی کریں گے تب بھی ایمان سے نکل جائیں گے. جب ان کا نام آئے ایک لفظ یاد رکھیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ اچھا، جس سے اللہ راضی ہو گیا بندہ ناراض ہے، فیصلہ اللہ کا مضبوط یا بندے کا؟ اچھا، قرآن کہتا ہے اللہ راضی ہو گیا اور یہ ناراض ہے، تو اس آیت پر ایمان ہے اس کا؟ خدا تو کہتا ہے میں تو راضی ہو گیا، یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں راضی نہیں ہوں. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے خلافت چھین لی، انہوں نے فدق چھین لیا، انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچی. اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا، یہ بندہ کہتا ہے میں راضی نہیں. اس لیے دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو حضور کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا، علماء فقہاء امت کا غلام بنائے، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. اسی پہ اللہ ہمیں قائم رکھے، اسی پہ اللہ ہمیں موت دے. خاتمہ سب کا اللہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ ہمیں ہر مصیبت سے بچائے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن جریر حدثنا محمد بن الحسین قال حدثنا احمد بن الفضل قال حدثنا سبات السدی فی قوله تبارک وتعالى اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ علیہا خالد بن الولید وفیها عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہم فصاروا قبل القوم الذین یریدون فلما بلغوا قریبا منهم الرسوا واتاهم ذو العینتین فاخبرهم فاصبحوا وقد هربوا غیر رجل امرالوا فجمعوا متاعهم ثم اقبل يمشي في ظلمة الليل حتى اتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن یاسر فأتاه فقال يا أبا اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت. قال عمار بل هو ينفعك فأقم. فأقام فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد آدًا غير الرجل فأخذه وأخذ ماله فبلغ عمرا الخبر فأتى خالدا فقال خل عن الرجل فإنه قد أسلم فإنه في أمان مني. فقال خالد وفيما أنت تجير فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبى عند رسول الله ثم قال خالد يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال يا رسول الله يا خالد لا تسب عمارا فإنه من سب عمارا يسبه الله ومن بغض عمارا يبغضه الله ومن يلعن عمارا لعنه الله. وغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه فأنزل الله عز وجل. اب جناب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، سریہ بھیجا، جس پر امیر تھے خالد بن الولید اور حضرت عمار ابن یاسر، یہ بھی اس لشکر میں موجود تھے. ایک قوم کی طرف گئے، فلما بلغوا قریبا منہم، جب ان کے قریب پہنچے،
رات گزارنے کے لیے قافلہ ٹھہر گیا. ذوالعینین آیا, اس نے خبر دی. فَأَصْبَحُوا وَقَدْ هَرَبُوا غَيْرَ رَجُلٍ أَمَرَ أَهْلَهُ فَجَمَعُوا مَتَاعَهُمْ. سب کے سب کو جب پتہ چلا کہ خالد لشکر لے کے آ رہا ہے تو سب بستی والے بھاگ گئے. صرف ایک آدمی باقی رہا. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرا جو کچھ ہے اکٹھا کرو. سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد اندھیری رات میں چلتا چلتا وہ حضرت خالد کے لشکر میں آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ عمار ابن یاسر بھی اس لشکر میں موجود ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت عمار بھی موجود ہے. تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا عمار ابن یاسر کے خیمے پہ آیا. دیکھا کہ حضرت جاگ رہے تھے تو کہا یا ابل یقظان. یہ محبت کی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عمار ابن یاسر انی قد اسلم, تو میں مسلمان ہو چکا ہوں. وشہدت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, میں کلمہ اسلام شہادت بھی پڑھ چکا ہوں. وان قومی لما سمعوا بکم حربوا, جب میری قوم کو پتہ چلا کہ تمہارا لشکر آ رہا ہے تو سب کے سب بھاگ گئے بستی چھوڑ کے. کوئی بھی ان میں نہیں بچا, صرف میں اکیلا آدمی رہ گیا. لیکن تم مجھے یہ بتا دو مہربانی کر کے کہ میرا کلمہ پڑھنا, میرا اسلام لانا مجھے نفع دے گا تو میں اپنے اسلام پہ قائم رہوں, اور اگر مجھے بھی فائدہ نہیں دیتا تو مجھے اجازت دو کہ میں بھی بھاگ جاؤں جیسے میری قوم باقی بھاگ گئی ہے. میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہرو, تمہیں اسلام فائدہ دے گا. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ وہ ٹھہر گئے. اب جب صبح ہوئی تو حضرت خالد نے حملہ کیا. فلم یجد احدا غیر الرجل, اس بستی میں سب کے سب بھاگ گئے, صرف وہی ایک آدمی موجود تھا اور کوئی آدمی موجود نہیں تھا. حضرت خالد نے حکم دیا کہ اس کو بھی گرفتار کر لو اور اس کا سارا مال بھی لے لو. انہوں نے لے لیا. حضرت عمار کو جب خبر پہنچی حضرت خالد کی خدمت میں آئے, اور ان کے بعد آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت خالد مہربانی کرو اس بندے کو چھوڑ دو, یہ بندہ اسلام بھی لا چکا ہے اور اس کو میں امان بھی دے چکا ہوں. میرے پاس آیا تھا, میں نے اس کو کہا تھا کہ تم اسلام لا چکے ہو تو رہ جاؤ, فکر نہ کرو, مہربانی کر کے تم اس کو چھوڑ دو. حضرت خالد نے کہا کمال کرتے ہو, میں اس کافر کو کیسے چھوڑ دوں. کیا آخر جھگڑا ہو گیا. دونوں نے بڑا سخت ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی, حتیٰ کہ معاملہ حضور کی خدمت میں آیا. جب حضور پاک کی خدمت میں معاملہ آیا تو وہاں بھی دونوں جھگڑ پڑے, وہاں بھی دونوں غصے میں. نے کہا حضور یہ کیا, سارے کافر تھے سارے باقی, یہ ایک کہاں مسلمان ہو گیا. یہ تو ہمارے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا. دیکھو ہمارے اس کو بنا دے رہے. حضرت عمار نے کہا حضور یہ تو رات کو میرے پاس آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گا, لیکن میں نے کہا تم اسلام پہ ہو تو قائم رہو, میں اس کو امان دے چکا ہوں. یہ جھگڑا ہو رہا تھا, حضور بھی غصے میں آ گئے. حضور نے فرمایا خبردار کوئی آدمی عمار کو گالی نہ دے, کوئی آدمی عمار ابن یاسر یعنی میرے صحابی تھے نا, اس کو گالی نہ دے. جو اس کو گالی دے گا اس کو اللہ بدلہ لیں گے, جو اس سے بغض رکھے گا وہ اللہ کے ساتھ بغض ہے, جو اس پہ لعنت کرے گا اس پہ اللہ لعنت کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب حضرت عمار بھی غصے میں آ گئے کہ بھی انہوں نے حضرت خالد نے مجھے کیوں سخت باتیں کی. وہ بھی غصے میں آگے چل پڑے. تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت خالد دوڑتے گئے, ان کے کپڑے کو پکڑ لیا, انہوں نے کہا بھی مجھے معاف کر. اللہ کے بندے اگر ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں تو کیا ہو گیا, معاف کر دو مجھے. تو انہوں نے بھی معاف کر دیا. پھر دونوں مسکرا کے حضور کی خدمت میں آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کیا, لیکن طواف میں بھول کر میں نے 7 چکروں کے بجائے 8 چکر کر دیے. کوئی بات نہیں, طواف آپ کا ٹھیک ہو گیا. بھول گئے آپ نے زیادہ کر لیا, کوئی بات نہیں ہے. آئندہ خیال رکھا کریں کہ بھئی 7 چکروں سے زیادہ نہ ہو. لیکن انسان ہے بھول گیا ہے تو اس میں کوئی سہو یا کوئی سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. طواف آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ قبول کرے. کہتے ہیں جی کہ جب چاند کو گرہن لگی ہوئی ہو
تو اپنے گھر میں پیاز کاٹنا، مرچ کاٹنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیوں چاند کا پیاز سے کوئی رشتہ ہے کیا؟ وہ ناراض ہو جائے گا بھی تم نے اس کو کیوں کاٹا، میں پکڑا ہوا تھا تو تم کھا رہے تھے پیاز۔ کوئی عقل کی بات کرو۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہندو کافروں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیات احد انہما آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ۔ حضور پاک نے فرمایا خبردار یہ جھوٹے عقیدے نہ رکھے کرو کہ جی آج فلانا بڑا آدمی مر گیا ہے تو چاند پکڑا گیا، آج فلاں آدمی مر گیا تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے نوری کرے کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو ساری دنیا کو بھی بے نور کر سکتا ہوں اور ساری دنیا کو بھی فنا کر سکتا ہوں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، ذکر اللہ کریں تاکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ٹل جائے، اللہ کے غضب جو ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ اس لیے یہ عقیدے رکھنا کہ جی چاند کی طرف نہ دیکھنا، کیوں جی اندھے ہو جاؤ گے؟ سارا مہینہ دیکھتے رہے اندھے نہیں ہوتے، جب وہ خود اندھا ہو جائے تو ہم اندھے ہو جائیں۔ عجیب عقیدے ہیں لوگ۔ اچھا جی اب چاند گرہن جب لگا ہو تو گھر میں بسل نہیں کاٹنا، عورتیں باہر نہ نکلیں، عورتوں کو چاند سے بڑی دشمنی، ویسے کہتی ہیں ہم چاند کی طرح۔ یہ سب جھوٹی رسمیں ہیں یہودیوں کی، ہندوؤں کی، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ایک عورت پہ ناحق بہتان باندھا، اب میں نے قرآن و حدیث میں سنا ہے وہ عورت تو فوت ہو چکی ہے، اس کے لیے مغفرت مانگو اللہ سے، اور اللہ سے اپنے لیے بھی بخشش مانگو کہ اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اب وہ عورت مر گئی، اس سے میں معافی تو نہیں لے سکتا، لیکن اس کے لیے طواف کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے رفع درجات فرما، کیونکہ حضور پاک نے یہی ہمیں سکھلایا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ میں نے اگر غصے میں آ کر بھی کسی پہ لعنت کی ہے، بد دعا کی ہے تو اس کو رحمت بنا۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں ایسی بات ہو جائے تو علاج یہ ہے کہ اس کے لیے بخشش مانگو، اس کے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ معاوضہ ادلا بدلا ہو جائے۔ ہماری رہائش تو مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ہم جب چھٹی سے واپس آتے ہیں تو 2 دن ہمیں جدے میں لازمی ٹھہرنا ہوتا ہے، تو احرام کا کیا کریں؟ دیکھو بھائی جب آپ کی نیت ہی وہاں سے یہ ہے کہ ہم جدے میں 2 دن ٹھہریں گے پھر مکے جائیں گے، تو لہذا سفر اول جدہ بن گیا، اب آپ کا احرام باندھنا ضروری نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اتنے بڑے میقات کے عمرے سے تو تم محروم ہو گئے نا۔ یہ ہے کہ احرام باندھنا تمہارے لیے ضروری نہیں، تمہارا کوئی جرم نہیں، لیکن عمرہ تو نہ ملا نا تمہیں میقات کا، تو اس سے بہتر علاج نہیں ہے کہ اترنے کے بعد 1 گھنٹے میں عمرہ کر کے جدے چلے جاؤ، جا کے 2 دن رہو، 4 دن رہو۔ اتنی بڑی نعمت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ٹکٹ بھی بھر رہے ہو، آ بھی رہے ہو، میقات بھی مل رہا ہے، مفت میں عمرہ ملتا ہے، تو کیوں چھوڑ دو بھائی؟ لوگ عمرے کے لیے 50-50 ہزار روپے خرچ کر کے آتے ہیں، تمہیں چھٹی پہ اللہ بھی ہر سال موقع دیتا ہے، تم نہیں کرتے۔ اگر عمرے کے بعد ہم اپنے بال مشین سے یا سیفٹی سے خود مونڈے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ چاند گرہن جو ہے کیسے لگتی ہے یہ تو انشاءاللہ قیامت میں پوچھیں گے۔ بہرحال جو ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے کہ ان کی منازل ہے، سفر ہے، اور اللہ ان کو بے نور کر دیتے ہیں۔ باقی سینس کہتی ہے جی زمین آگے آ جاتی ہے، تو زمین کوئی سینس والوں نے بنائی ہے؟ وہ کس نے بنائی ہے؟ تو پھر سیدھی بات کیوں نہ کرو کہ اللہ بے نور کر دیتا ہے، وہ زمین سے بے نور کرے یا ویسے ان کے نور کو چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ حکم یہ ہے کہ جب ایسے مسائل پیدا ہوں تو نماز پڑھیں تاکہ ذکر اللہ میں رہیں، کہ اگر کوئی موت آئے تو اللہ کے اس میں آئے، ذکر میں آئے، نماز میں آئے۔ فاسق معلن سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہے نا جی کبھی کسی نے بڑا گناہ کیا فاسق تو ہو گیا، ایک ہوتا ہے معلن کہ کھلا شراب پیتا ہے اور ببانگے دال کہتا ہے جی ہم شراب پیتے ہیں، ہم جناب خون تو نہیں پیتے، شراب پیتے ہیں۔
تو یہ ہوتا ہے فاسق معلن، کہ اپنے گناہ کا اعلان کرنے والا، کہ ایک گناہ بھی کرے اور اعلان بھی کرے۔ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، سورج جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو فاتحہ کے بجائے اتحاد پڑھنے لگ گیا، تو پھر یاد آ گئی آپ نے فاتحہ اور سورت پڑھ لی تو نماز ٹھیک ہو گئی۔ اگر معمولی سا گندگی کپڑوں پہ لگ جائے یا پیشاب خارج ہو جائے، کپڑا دھونا ضروری ہے۔ حدیث میں نہیں آیا کہ عذاب میں قبر میں کیوں ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اگر ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے 600 ریال ہے، اگر کوئی دم کا گوشت دے تو وہ کھا سکتا ہے، بالکل کھا سکتا ہے۔ بلکہ میں تو ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، حرم میں کام کرتے ہیں، یہ تمہارے صدقات خیرات کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان لوگوں سے جو بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ تو پیشہ ور ہیں۔ ورنہ آج کے دور میں 600 700 800 میں ایمان سے کہیں کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں یہ کیا تنخواہ ہے؟ آج کے دور میں اتنا تو لوگ بپسی کولا پی جاتے ہیں، 7 اپ پی جاتے ہیں مہینے میں۔ تو اس لیے ایسے لوگ غریب شمار ہوتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں دم کا گوشت۔ اگر ایک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، امیر ہے، وہ نہ کھائے دم کا گوشت۔ بھائی اگر تم نے دم کا گوشت کھانا ہے نا، کسی مولوی سے خدمات حاصل کرو۔ آسان طریقہ بتا دیں گے تمہیں کہ تم دم کا گوشت دے دو ایک غریب کو، سمجھ آ گئی بات؟ وہ غریب پھر تمہیں کھلا دے، سمجھ آ گئی بات؟ پھر بڑا آدمی بھی کھا سکتا ہے کہ تم نے تو غریب کو دے دیا نا۔ اب غریب اگر تمہیں دے وہ تو ہدیہ ہے، یہ تو حدیث میں ہے، یہ ہم بہانے نہیں بنا رہے ہیں۔ حضور پاک آئے تو گھر میں گوشت پک رہا تھا، سو گھر والوں نے حضور کو گوشت نہ دیا، اسے روٹی مبارک دے دی، تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہے، مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو صدقے کا گوشت ہے، کسی نے صدقہ کیا، خیرات کی تھی، صدقہ ہے، اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے صدقۃ ولنا ہدیۃ، اللہ کی بندی صدقہ تو تمہیں دے گیا تھا، تم تو مجھے صدقہ نہیں کھلا رہی تھی نا، صدقہ تو تمہیں ملا، تم تو مجھے ہدیہ دیتی نا۔ تو اس لیے یہ قاعدہ ہے، اور یہ ایسی بات نہیں، آج کل سارے مدرسے اسی پہ چل رہے ہیں، جتنے مدرسے ہیں نا سارے اللہ کی مہربانی سے اسی پہ چل رہے ہیں۔ جتنا تم زکوٰۃ دیتے ہو نا جی، مولوی زکوٰۃ دیتے تھے، طالب کہتے ہو بھائی یہ لو اچھے اچھے مدرسے کو دیتے نا یار، ثواب ہوگا، کام بن گیا۔ کیوں زکوٰۃ تو لے لی نا غریب نے، اب وہ پھر مدرسے کو دیتے تھے، اس کا آپ کا کیا قصور ہے؟ اس لیے بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے، تمہیں بکری کا گوشت کھانا ہو تو مولویوں سے مسئلہ پوچھ دیا کرو، خدا کے بندے نہ کھایا کرو تو بہتر ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اپنی طرف سے عطا فرمائے، اللہ اپنا محتاج کرے، کسی میل کچیل سے کیوں آدمی گزارا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن زیاد سے کسی نے بیعت کا نہیں کہا، اگر عمرہ کرنا ہو احرام باندھ کے، احرام کے 2 رکعت عصر سے پہلے نہیں، عصر سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عصر کی نماز پڑھ کے لبیک اللہم لبیک وہی کافی ہے، اور 2 رکعت کی ضرورت ہی نہیں۔ مکروہ وقت جو ہے جب سورج نکلتا ہے، عین اوپر ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اسی طرح فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد جب تک سورج نہ ڈوبے۔ حضور پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضور کا بھی کوئی جنازہ پڑھا سکتا ہے نہ؟ حضور کا کوئی امام بن سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور کے آگے کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکتا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک امام نہیں بن سکتے، امام حضور تو خود امام الانبیاء ہیں۔ اور جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے، حضور معصوم ہیں گناہوں سے، آپ کی بھی کوئی غلطیاں ہیں، اس لیے یاد رکھو صحابہ اندر داخل ہوتے تھے، درود پڑھ کے باہر آ جاتے۔ ہمارا آدمی کوئی چھٹی پہ آئے عمرہ نہ کرے، عمرہ قضا کرے، دم ادا کرے،